شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا على سيد الأحسن الأبيز الأنور الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله وواعظ له كليم الله ودعا له خليل الله هو محبوب للرحمن عين للآيان سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى علي المقام وشفيع الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز بچوں، ماہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعات میں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا رہا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عظمت صحابہ پر گفتگو کی تھی۔ آج جمادی الثانی کی نسبت سے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو
میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، میرے پیغمبر کے رفیق سفر، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ میری عادت ہے ان ماہ مبارک کی ان تاریخوں کے پیش نظر جو اسلامی تاریخ سے وابستہ ہے میں اسی کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ماہ مبارک اس کی نسبت یوم صدیق اکبر سے ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر گفتگو کروں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کے آخری سپارہ 30ویں پارے کی سورہ واللیل کی تلاوت کی ہے۔ اس سورۃ طیبہ میں خالق لم یزل نے چند قسمیں کھانے کے بعد دو شخصوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ یوں کہوں گا دو ذاتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی صفات اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ ان آیات کے پیش نظر قرآن مقدس کے شان نزول کے مطابق جو آیات اترتی ہے کہ قرآن ایک موقع کے لیے نہیں آیا، قرآن تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آیا ہے، اور انسان کو اگرچہ یہ قرآن کی آیات ایک شان نزول کے مطابق ہے، لیکن یہ مصداق بنانے کے بعد انسان قیامت تک آنے والی انسانیت اس پر اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ دو کردار پیش کر دیے، انسان اس پر جھانک سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے کہ میری ذات کون سے کردار پر فٹ آتی ہے۔ خالق لم یزل نے قسمیں کھانے کے بعد پہلا کردار جو پیش کیا اس کی بھی 3 صفات ہیں، دوسرا جو کردار پیش کیا ان کی بھی 3 خصلتیں ہیں۔ پہلے کردار کے بعد جو کردار پیش کیا گیا فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا، وہ شخص جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو لٹانے والا ہے، جو قربانیاں پیش کرنے والا ہے۔ دوسری صفت فرمایا وَاتَّقَىٰ، اور وہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسری صفت فرمائی کہ وہ اچھائی کی تصدیق کرنے والا ہے، نیکی کا تعاون کرنے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔
شرط کیا ہے کہ 3 صفات، 3 عادات اپنی زندگی کے اندر اپنا لو تو اللہ کی طرف سے آسانیاں آئیں گی۔ اس کے مقابلے میں خالق لم یزل نے دوسرا کردار جو پیش کیا وہ کردار ہے پہلے کردار کے برعکس۔ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، عطا کے مقابلے میں بخل ہے، سخاوت کے مقابلے میں بخل ہے، لٹانے کے مقابلے میں بخل ہے۔ وَاتَّقَى، ڈرنے والا، خوف کھانے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، اور اس کے مقابلے میں وَاسْتَغْنَى، بے پرواہ، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو کسی کا خوف نہیں۔ وَاسْتَغْنَى، وہاں تیسری صفت تھی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی تصدیق کرنے والا۔ اس کے مقابلے میں دوسرے کردار میں کیا کہا کہ وَكَذَّبَ، وہ جھٹلانے والا ہے، ہر اچھی چیز کو ٹھکرانے والا، جھٹلانے والا۔ یہ 2 کردار خالق لم یزل نے پیش کیے۔ علماء نے لکھا ہے ان آیات کا نزول کیوں ہوا؟ فرمایا کہ پہلا کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صدیق اس شخصیت کا نام ہے، بلکہ یوں جو اگلا جملہ کہوں، صدیق اس اکائی کا نام ہے جہاں سے ایمانیات کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کسی رقم کو لے لیجئے، حساب دان جب بھی کسی حساب کی ابتدا کرے گا تو سب سے پہلے دائرہ لگائے گا تو اکائی کا لگائے گا۔ اگر اکائی کا دائرہ نہیں ہے اور اکائی کے دائرے کے علاوہ تم آگے رقم جتنی چاہو لکھ لو، اس رقم کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اس رقم کی کوئی شمار نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اکائی آتی ہے، اور قرآن جو یہ جس کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والوں کا جو ذکر آ رہا ہے کہ ایمان والے کتنے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں، قیامت تک آنے والے ایمان والے آتے جائیں گے، لیکن ان کا شمار اس وقت ہوگا جب اکائی ثابت ہوگی۔ ایمان والوں کی اکائی ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے۔ اور آج ابو بکر کا لفظ جو ہے، بکر عربی زبان کے اندر با کاف را، اس بکر سے مراد ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے۔ تو ابو بکر سے مراد ابتدا والا، اسلام کی اکائی ہے۔ اکائی نہیں ہوگی تیرے اور میرے ایمان کی کوئی شہادت نہیں ہوگی، تیرے اور میرے ایمان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ ایمان کا شمار اس وقت ہوگا جب ابو بکر کی اکائی کو تسلیم کیا جائے گا۔ مسلمان بھائی، قرآن مقدس نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا، اور پیغمبر کے، میں نے گزشتہ جمعے بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے لیے خالق لم یزل نے سرٹیفکیٹ نازل کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن صحابہ کی اکائی ابو بکر سے شروع ہوتی ہے۔
1,24,000 کم و بیش میرے پیغمبر کے صحابہ کو صحابی نبی نے کہا، اولیاء نے کہا، امت نے کہا، اتقیاء نے کہا، لیکن 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس کو صحابی خدا نے کہا، وہ صرف ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ وہ صحابی ہے۔ مسلمان بھائی، ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا صدیق پیدا ہی نبوت کے لیے ہوتا ہے، صدیق پیدا ہی نبی کے لیے ہوا تھا۔ مسلمان بھائی، ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور ہر نبی کی کوئی نہ کوئی تصدیق کرنے والا آیا۔ میں مثال دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے امت کو کیا پیغام دیا کہ میں پہلے نبیوں کی تصدیق کر رہا ہوں اور آنے والے نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ وہ مبشرم برسول، خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو آئے گا میرے بعد اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح ہر نبی کا کے بعد آنے والا نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے اور بعد والے آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی میرے نبی نے آ کے تصدیق کی ہے، میرے نبی کی نے آ کے تصدیق کی ہے، لیکن میرے نبی کی تصدیق کس نے کرنی تھی؟ میرا نبی تو خاتم الانبیاء ہے، وہ تاج ختم نبوت پہن کر آئے تھے، تو میرے نبی کی تصدیق کرنے والا کون ہوتا؟ آپ کے بعد نبی تو آنا نہیں تھا، تو رب ذوالجلال نے نبوت کا سلسلہ تو بند کر دیا تھا، لیکن میں اپنے لاڈلے محبوب کی تصدیق کرنے کے لیے صدیق کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ نبی اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ جو دو لیمپ ہوں، دونوں لیمپوں کے اندر ایک سی خاصیت ہو، اس کے اندر تیل بھی ہو، اس کے اندر بتی بھی ہو، اور ان دونوں لیمپوں کو ایک کو جلا دیا جائے اور دوسرے کو جلایا نہ جائے، صرف ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہو، تو فرمایا جلنے والے لیمپ کو نبوت کہتے ہیں اور نہ جلنے والے کو، جس کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے لیکن جلایا نہیں گیا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس کو بھی جلا دیا جاتا تو وہ بھی وہی کام کرتا جو نبوت کرتی ہے۔ اور حقیقت میں آپ اٹھائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے رحلت فرمائی، اس وقت صحابہ کرام کی جو حالات تھی، ہر کوئی دل برداشتہ ہو کے بیٹھا تھا۔ اس وقت امت کے ماں کو سہارا دینے والا، امت کو حوصلہ دینے والا اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔
مسلمان بھائیوں، مجھے کہنے دیجیے، اور اس کے بعد کے حالات ایسے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضرت حالات کے مطابق دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے صدیق اکبر نے استقامت کا وہ مظاہرہ کیا، وہ مثال پیش کی جو میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے ابتدا کے حالات میں پیش کی تھی۔ نبوت کا اعلان ہونے کے بعد چاروں طرف سے طوفان بدتمیزی اٹھا، میرے نبی پر مشکلات آئیں، ساتھ دینے والے بھی گھبرا گئے، پورا کفر مل گیا، اور سارا مل کر آپ کے لیے دیواریں قائم کر دی، آپ کے لیے مصائب کھڑے کر دیے، اور پھر سارا کفر مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اس وقت خاندانی طور پر آپ کو سہارا دینے والے آپ کے سگے چچا ابو طالب تھے، ان کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کر سب نے کہا، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اگر وہ باز نہیں آتا پہلے تو ہماری پیشکش ہے، اگر وہ دولت لینا چاہتا ہے تو عرب کی ساری دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر حسن لینا چاہتا ہے عرب کی جس عورت پر انگلی رکھے گا اس کو ہم دینے کو تیار ہے، اور اگر وہ سرداری لینا چاہتا ہے تو ہم عرب کی سرداری بھی دینے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے۔ پیشکش کی، اور اگر یہ باز نہ آیا تو پھر ابو طالب تو دیکھ لینا، پھر تو راستے سے ہٹ جا، پھر ہم جانے اور تیرا بھتیجا جانے۔ میرے بھائی، ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وہ پیشکشیں بھی دی، اور اس دھمکی کو دے کر کہا، بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب ساتھ نہیں دے سکتا، میرے پاس حوصلہ نہیں، اب میں تجھے کہتا ہوں کہ ان سے نہ ٹکرا۔ مسلمان بھائی، ہم آج اس نبی کا نام لیتے ہیں، اور نبی کا نام لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حالات اجازت نہیں دیتے، برادری اجازت نہیں دیتی، معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ کیا قرآن نے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے؟ جب نمونہ پیش کیا ہے ان حالات میں، آج الحمدللہ ہم تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے وہ حالات نہیں آئے جو بلال کو پیش آئے تھے، ہمارے لیے وہ حالات نہیں آئے جو خبیب کو پیش آئے تھے، جو سمیہ اور زنیرہ کو پیش آئے تھے، جو مکہ کے صحابہ کو پیش آئے تھے۔ وہ اعلیٰ حالات ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان حالات میں جب چچا بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے بڑا عجیب جملہ چچا کو کہا تھا، کہا چچا جا کر میرا پیغام بھی دے دیجئے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تم نے دولت پیش کی ہے، تم نے حسن پیش کیا ہے، تم نے مجھے عورت پیش کی ہے، اقتدار پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ اس ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اس ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں دونوں کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل یہی منظر تھا، یہ میرے نبی کی استقامت تھی، آپ ڈولے نہیں۔ یہی منظر صدیق اکبر کو پیش آیا۔ صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا ابو بکر، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، بلکہ صحابہ کو، عمر کو مخاطب کر کے کہا، عمر اگر ہماری لاشوں کو بھی جانور لے جائیں، ہماری عزتیں بھی تار تار ہو جائیں،
ہماری عورتوں کے پردے بھی اتر جائیں، ہمارا سارا نقصان ہو جائے، لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے، صدیق نے کہا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کا دین مٹ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے استقامت، اس کا نام ہے ایمان، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ صدیق اکبر نے، مسلمان بھائی، قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنا دوست بنایا ابراہیم کو۔ کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم تجھ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ ذرا غور کیجئے ابراہیم نے کیا جواب دیا۔ فرمایا لوگوں، اللہ نے میرا امتحان لیا۔ امتحان کیا لیا؟ کہا ابراہیم جان پیش کر۔ میں نے نار میں، آگ میں جان پیش کی۔ مجھے رب نے کہا مال پیش کر، میں نے مہمانوں پر مال پیش کیا۔ مجھے کہا اولاد پیش کر، میں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ مجھے کہا ابراہیم وطن پیش کر، میں نے وطن چھوڑ دیا۔ جو رب مانگتا گیا میں دیتا گیا، خدا نے مجھے خلیل بنا لیا۔ یہاں سے یہ بھی بات ایک ذہن میں رکھیے، ابراہیم نے ہمیں بتا دیا کہ دوستی کا حقدار وہ ہے جو قربانی پیش کرتا ہے۔ جو قربانی دینے کا حق نہیں رکھتا وہ دوست بننے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ مسلمان بھائی، ادھر ابراہیم کو خدا نے خلیل بنایا، ادھر مصطفیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میرا دوست دنیا میں ابو بکر ہوتا، میرا دوست، میرا خلیل ابو بکر ہوتا۔ اب کیا ابو بکر نبی کا دوست نہیں تھا؟ نہیں، پیغمبر نے بتایا کہ دوستی اس کا نام ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو دل میں بس جاتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو میں دوست بناتا تو میرا دوست خلیل ابو بکر ہوتا، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر خدا بستا ہے، مخلوق نہیں بستی۔ نبی کے دل میں مخلوق نہیں ہوتی، نبی کے دل میں خدا ہوتا ہے۔ فرمایا میرا دوست ہوتا تو ابو بکر ہوتا، یعنی یوں سمجھیے نبی نے کہا کہ میرا اگر دوست ہے ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ خدا نے خلیل بنایا ابراہیم کو اور مصطفیٰ نے خلیل سمجھا ابو بکر کو۔ اب ان میں فرق دیکھیے، ابراہیم نے کہا کہ رب نے میرا امتحان لیا اور مصطفیٰ نے ابو بکر کا امتحان لیا۔ ابراہیم کو کہا خدا نے کہ جان پیش کر، ابراہیم نے جان پیش کی نار میں، اور مصطفیٰ نے کہا ابو بکر جان پیش کر۔ ابو بکر نے کہا میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے غار میں۔ اس نے نار میں پیش کی، انہوں نے غار میں پیش کی۔ ابراہیم کو کہا ابراہیم مال پیش کر، انہیں کہا میں نے مال پیش کیا مہمانوں پر، مہمان نواز تھے، ساری دولت مہمان نوازی پر استعمال کی۔ کبھی زندگی میں ابراہیم نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا،
جب تک کہ آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے، ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ انبیاء کی سنت ہے، اور آپ کو وہ میرے جملے یاد ہوں گے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر کے اس سوال اس بات کے جواب میں کہا تھا، جب میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو چکا ہے، اس وقت خدیجہ نے کہا تھا کہ جو شخص ضعیفوں کے ساتھ مدد کرنے والا ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بھائی، ابراہیم کو کہا مال پیش کر، کہا میں نے مہمانوں پر مال پیش کیا۔ مصطفیٰ نے کہا صدیق مال پیش کر، صدیق نبی کی جھولی میں آیا، نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت 45,000 کا مالک تھا۔ جب آپ ہجرت کرنے لگے اس وقت آخری 5,000 روپے آپ کے پاس تھا، وہ لے کر نکلے، اور جب جنگ تبوک کے لیے میرے پیغمبر نے مانگا، ابو بکر نے اپنا لباس بھی اتارا، اپنے گھر کے دیواروں پر ہاتھ پھیر کر سوئی تک نکال کر نبی کو جا کے پیش کر کے کہا آقا صرف اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، اس کا نام ہے، یہ ہے قربانی۔ ابراہیم کو کہا رب ذوالجلال نے اولاد پیش کر، انہوں نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی۔ صدیق کو کہا مصطفیٰ نے اولاد پیش کر، اللہ اکبر۔ ابو بکر نے کہا عائشہ کو اپنے نکاح میں لے لو، قدموں میں لے لو، عائشہ کو نبی کے قدموں میں دے دیا۔ اور اسماء بنت ابی بکر بڑی بہن، اس نے کیا قربانی دی؟ یہ منظر میں ان واقعات کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، میں اس مضمون کی طرف جاؤں گا تو ایک ہی مضمون پورا جمعہ صرف ہو جائے گا، میں آپ کو جھلکیاں دینا چاہتا ہوں۔ ہجرت کی رات ابو جہل نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ کہاں ہے تیرا باپ؟ انہوں نے کہا وہ چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جواب وہی تھا جو علی حیدر کرار نے کہا تھا۔ علی سے بھی پوچھا تھا کہ کہاں ہے نبی؟ کہا وہ چلے گئے۔ کہاں گئے؟ کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ علی کو بھی پتا تھا کہاں گئے۔ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس وقت اسماء نے کہا تھا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نہیں سمجھتا صدیق کی بیٹی ہو، اور صدیق کی بیٹی کو تو پتا تھا کہ کہاں ہے نبی اور باپ، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بے شک میں نہیں کہہ سکتا کہ اسماء بنت ابی بکر نے یہ کہا ہو کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ اسماء بنت ابی بکر نے نہیں بتاتی، جس کے جواب کے اندر تھپڑ مارا، لو لہان کر دیا، پورا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے اولاد کیسے پیش کی؟ بڑی بیٹی مار کھا رہی ہے نبی کی محبت میں، اور چھوٹی بیٹی نبی کے قدموں میں نکاح میں پیش کر دی۔ مسلمان بھائیوں، کیا قربانی ہے! خدا کی قسم میں وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ یہ میرے مضمون ابو بکر صدیق کے بہت سے مضمون ہیں۔ اگر اس مضمون پہ گفتگو کروں، محبت کا نام دیکھیے، اس کا نام پیار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں عائشہ کو دیا، عائشہ نبی کے نکاح میں آئی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر مہر کیا ہوگا؟ کہا عرض کی آقا میں نہیں آپ سے مہر کا سوال کرتا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ مہر بھی عائشہ کے میں ہی ادا کر دوں، اس کا نام ہے محبت۔ مسلمان بھائیوں، ابراہیم کو کہا رب نے وطن پیش کر، ابراہیم اپنے خاندان کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر وطن چھوڑ گئے، لیکن جب مصطفیٰ نے کہا ابو بکر چلنا ہے، نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، وطن قربانی کا وقت آیا، ہجرت کا وقت آیا۔ ہجرت ابراہیم نے بھی کی تھی، ہجرت ابو بکر نے بھی کی تھی، لیکن ہجرتوں میں فرق ہے۔ ابراہیم نے ہجرت کی بیوی بچوں سمیت، اور ابو بکر نے ہجرت کی ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر محمد کے ساتھ۔ مسلمان بھائیوں، یہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے جو خلیل بنا، مصطفیٰ کا خلیل بنا۔ حقیقت میں آئیے، قربانیاں تو دی ہے ابراہیم نے بھی، قربانیاں دی ہیں ابو بکر نے بھی۔ کہا جان پیش کر، ابراہیم نے کہا حاضر ہوں نار میں۔ ابراہیم نار میں گئے، باہر امتحان تھا، اندر امتحان۔ نار میں کیا تھا؟ یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ اندر تو ٹھنڈک تھی، اندر تو آرام تھا، اور کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا ابراہیم زندگی میں آرام کا وقت کون سا گزرا؟ فرمایا کہ جو آرام کا وقت مجھے نار میں گزرا ہے، زندگی میں ایسا آرام کا وقت کبھی نہیں گزرا۔ جو مزہ، جو لطف مجھے آگ میں آیا ہے وہ کہیں نہیں آیا۔ میں عرض کر رہا تھا، ابراہیم نے کو کہا جان پیش کر، کہا حاضر ہوں نار میں۔ باہر امتحان تھا، اندر امتحان نہیں تھا۔ ابو بکر کو کہا جان پیش کر، کہا حاضر ہوں غار میں۔ غار کے باہر بھی امتحان ہے، غار کے اندر بھی امتحان ہے۔ باہر کافر ہے، اندر موذی جانور ہے۔ باہر کیا ہے؟ باہر کفار کا ڈر ہے، ان کے حملہ ہے، اور اندر کالے ناگ کا ڈنگ ہے۔ مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، رات کا اندھیرا ہے، چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کی آقا آسمان کی طرف دیکھیے، یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں چمک رہے ہیں۔ فرمایا آقا اتنے ستارے؟ کہا جی۔ امی عائشہ کہتی ہے آقا کیا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں ایک شخص کی ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے پیغمبر نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی ہے تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ آج میں اگلا سوال جب کروں گی تو میرے آقا میرے باپ کا نام لیں گے۔ میں نے پوچھا آقا وہ کس کی نیکیاں ہیں؟ کہا جب میں نے اپنے پیغمبر کا جواب سنا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری سوچ کچھ اور تھی، میرے نبی نے جواب کچھ اور دیا۔ کہا میری سوچ تھی کہ میرے نبی کی زبان اطہر پر ابو بکر کا نام آئے گا، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ
اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نے سمجھا کہ شاید سرکار دو عالم وسلم بھول گئے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا آقا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ پھر پوچھا آقا واقعی اتنی نیکیاں عمر کی ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، اور جو تو پوچھنا چاہتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اب عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور تیرے باپ کی غار کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان بھائیوں غور تو کر، یہ کیا اعزاز تھا؟ میں کہا کرتا ہوں انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ابو بکر نے غار کے اندر وہ کیا کام کیا جو کہ باہر کا کوئی شخص نہیں کام کر سکا۔ وہ کون سا کام تھا؟ وہ کام وہ تھا جس کام کی تمنا ابو بکر کے دل میں تھی۔ حدیث ایک آتی ہے اس کو حدیث ثلاثی کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ نے اپنی 3 چیزیں پیش کرنے کے بعد ابو بکر نے عرض کی آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ عمر نے کہا آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ عثمان نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ علی نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ جبریل آ گئے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ خدا نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس کو حدیث ثلاثی کہتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس پر پھر امام ابو حنیفہ کا قول آتا ہے کہ ان کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، امام مالک کو بھی 3 چیزیں پسند تھی، امام حنبل کو بھی 3 چیزیں پسند تھی۔ یہ لمبا مضمون ہے، لیکن اب میں مضمون ابو بکر کا ہے تو میں ابو بکر کی 3 چیزیں پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز مجھے پسند ہے کہ میری نظر ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ میرے مسلمان بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایمان سے بتائیے کیا ابو بکر نے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا؟ اٹھائیے صحابہ کو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی کی محفل میں ہوا کرتے تھے کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کے چہرے کو دیکھ لو۔ اس وقت اگر نبی کے چہرے کو کوئی دیکھ سکتا تھا تو وہ ابو بکر و عمر تھے، اور کسی کے پاس ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جب صحابہ کہتے ہیں ہم کسی محفل میں ہوتے تو پیغمبر کے چہرے انور کی طرف اگر کوئی دیکھ سکتا تھا تو ابو بکر و عمر تھے، تو صحابہ کے قول کے مطابق میرے نبی کو چہرے کو اگر دیکھا ہے عام تو صبر اس وقت بھی ابو بکر نے زیادہ دیکھا۔ لیکن ابو بکر کی جو پسند تھی وہ کیا کہا؟ اور نظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو چہرہ میرے نبی کا ہو۔ یہ حالت ایک ایسی تھی، مطلب کیا؟ جب میرا پیغمبر مکہ میں تھا اس وقت بھی اگر ابو بکر دیکھتے تھے تو باقی صحابہ بھی دیکھتے تھے، اگر آپ مدینہ میں تھے تو جہاں اور دیکھتے تھے وہاں ابو بکر بھی دیکھتے تھے، میرا نبی بدر میں تھے باقی صحابہ بھی دیکھتے تھے، ابو بکر بھی دیکھتے تھے۔ لیکن ابو بکر کہتا ہے میری تمنا تو یہ ہے کہ میری نظر ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو اور اس وقت کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ میری پسند ہے، یہ میری تمنا ہے۔ اور ابو بکر کی اس تمنا کو خدا نے کہا اچھا ابو بکر اگر یہ تیری تمنا ہے تو پھر موقع میں دیتا ہوں، اپنے یار کو غار میں لے جا۔ اور غار میں لے جا کر جھولی میں سلا کر ابو بکر نے 3 دن تک میرے نبی کے چہرے کو دیکھا نہیں، اللہ کے عملی قرآن کی تلاوت کی۔
یہاں ایک بات کہتا چلوں، علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے تو کم از کم 3 دن میں قرآن ضرور ختم کرے۔ 3 دن میں قرآن ختم کرنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس پر کہ یہ فیصلہ علماء نے کیوں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ بھی ابو بکر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ابو بکر نے بھی عملی قرآن کی 3 دن تلاوت کی ہے۔ اور مسلمان بھائیوں، آج یہ بات بھی کہتا چلوں، مسئلہ ذہن میں رکھیے، دنیا میں بہت ولی پیدا ہوں گے، کتب پیدا ہو سکتے ہیں، ابدال پیدا ہو سکتے ہیں، تابعی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں پیدا ہو سکتا۔ میرے نبی کے جانے کے بعد میں نے اگلے یہ جملہ پھر غور کیجئے، جب نبی آئے نبوت ختم، جب میرے نبی گئے صحابیت ختم۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے نبوت کا دروازہ بند، اور جب میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابیت کا دروازہ ختم۔ اب کون نبی کے کسی نبی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمان بھائیوں، ایک جنگ کے اندر جنگ ہو رہی تھی، دوران جنگ ایک شخص آیا اور آ کر میدان جنگ میں کود گیا، اور کود کر وہ شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد پتہ چلا یہ ایک قبیلے کا فرد تھا، جو اس کا قبیلہ نبی کے مقابلے میں لڑنے آیا تھا، اور یہ شخص نبی کی محبت میں نبی کے ساتھ لڑنے آ گیا، اور آ کر اس میں جنگ میں شریک ہوا، نبی کا چہرہ پڑا، نبی پر کلمہ پڑا، اور نبی کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گیا۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی نیکی نہیں کی، اور آیا اور شہید ہو گیا، بغیر نماز پڑھے دنیا سے گیا اور جنتی ہو گیا۔ یہ اعزاز کیا تھا؟ یہ اس نظر کا کمال تھا۔ مسلمان بھائیوں، میری عادت نہیں ہے میں قصے اور کہانیاں نہیں پیش کیا کرتا، میں تو ان چیزوں کو پیش کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ ابو بکر نے 3 دن تک 3 راتوں تک میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ جھولی کیا تھی؟ ابو بکر کی جھولی تھی اور نبی کا چہرہ تھا۔ یوں سمجھیے کہ ابو بکر کی جھولی ریل تھی اور اس پر قرآن کھلا ہوا تھا، اور قرآن ابو بکر ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا آہستہ آہستہ۔ 3 دن تک ابو بکر کی نظر صرف نبی کے چہرے پر رہی۔ اس کا نام ہے کمال۔ مسلمان بھائی، ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھنا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری دنیا کے کتب اور ابدال ولی جمع ہو جائیں، نبی کے کسی ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تجھے منظر دکھاؤں، ایک منظر بتانا چاہتا ہوں کہ جو نظریں نبی کے چہرے پہ جاتی ہے ان نظروں کی قیمت خدا کے ہاں کیا ہوتی ہے۔ صرف ہم واقعات دیکھتے ہیں، ان کے حقائق کو نہیں سمجھتے۔ جو نظریں نبی کے چہرے پہ جاتی ہے ان نظروں کو کی خدا کے ہاں قیمت کیا ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے غار کے منظر آپ نے سنے ہیں۔ سرکار دو عالم وسلم کو جھولی میں لے کر ابو بکر بیٹھا ہے، آپ کی ایڑی سوراخ پہ لگی ہے، کالے ناگ نے ڈنگ مارا، اللہ اکبر، زہر نے سرائیت کی۔ اب فطرتی تقاضا ہوتا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس تکلیف کا احساس آنکھ کرتی ہے۔
آنکھ سے آنسو نکلتا. مسلمان بھائی، ابو بکر کے چہرے ایڑی پر ناگ نے ڈنگ مارا، زہر جسم کے اندر سرائیت کر گیا. جب یہ سرائیت کرتا کرتا دماغ تک پہنچا، اللہ اکبر، آنکھ سے آنسو نکلنا لگا. ابو بکر نے چاہا کہ میں اپنا پٹکا اٹھاؤں اور صاف کر لوں. جب سر پہ ہاتھ مارا تو پٹکا تو سارا سوراخوں میں لگا دیا تھا، ہے ہی نہیں تھا. سوچا چلو کرتا نکال کر صاف کر لوں. کرتا نبی کے سر کے نیچے تھا، وہ بھی نہیں نکال سکتے تھے. اب ایک طریقہ تھا کہ ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھ لیتا، لیکن جب خدا کی تقدیر کا فیصلہ آتا ہے اس پر انسان کی تدبیریں کوئی کام نہیں دیتی. تقدیر خدا کے فیصلے کا نام ہے اور تدبیر انسانوں کے ارادوں کا نام ہے. ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھانے لگا ہو، لیکن تقدیر نے کہا ابو بکر ہاتھ نہیں اٹھانا. پروردگار کیوں؟ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں، ان آنسوؤں کی قیمت بتانا چاہتا ہوں. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلا، وہ ہاتھ پہ نہیں آیا، کپڑے پہ نہیں آیا. جس آنکھ نے 3 دن تک نبی کی زیارت کی ہے، اس آنکھ کے آنسو کی قیمت خدا نے بتائی. وہ آنسو گرا تو چہرہ محمد پہ پڑ گیا. آنسو گرا تو وہاں پر جس چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے. مسلمان بھائی، خدا نے بتا دیا کہ جو نظر نبی پر جم جایا کرتی ہے وہ نظریں اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ ان سے نکلنے والے آنسو چہرے محمد پہ پڑتے ہیں. مسلمان بھائیوں، یہ ابو بکر ہے جس کے چہرہ، اللہ اکبر. میں ایک عام یہاں پر ایک بات، جب بھی کبھی غار کا تذکرہ ہو جائے تو میں اس وقت، مجھے ایک زندگی کی عادت ہے کہ جو زندگی میں کوئی ایسا منظر یا زندگی میں کوئی ایسی بات مجھے سمجھ آئی ہو تو میں پیش کر دیتا ہوں. میرے بچپن کا زمانہ ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے ان کی تقریر سنی، طالب علمی زمانے میں چھوٹا تھا. انہوں نے غار، وہ پنجابی کے مقرر تھے، میں تو خیر مقرر نہیں، میں تو ایک سادہ سا بندہ ہوں. وہ مقرر خطیب تھے، پنجابی کے خطیب تھے، تو وہ غار کا منظر پیش کر رہے تھے. تو پنجابی میں انہوں نے کہا کہ جب ابو بکر کے پاؤں میں ڈنگ لگا، زہر نے سرائیت کی، ابو بکر کے اندر 2 چیزوں کی لڑائی شروع ہو گئی. 2 چیزوں کی لڑائی شروع ہو گئی. ایک لڑائی تھی، کس کی لڑائی تھی؟ عقل کی اور عشق کی لڑائی تھی. ابو بکر کی عقل نے ایک مشورہ دیا اور اس کے بعد ابو بکر کے عشق نے ایک مشورہ دیا. پہلا مشورہ آیا عقل کا. اب وہ جملے میں پنجابی میں لانا چاہتا ہوں. کہا، عقل نے کیا کہا کہ پیر نو ہٹا تے سونے نو جگا تے جندڑی بچا. پیر نو ہٹا لا، آقا نو جگا لا اور اپنی زندگی بچا لے. یہ عقل کا فیصلہ تھا کہ پیر نو ہٹا تے سونے نو جگا تے جندڑی بچا. فرمایا نال ہی عشق بولیا. عشق نے کیا کہا؟ نہ پیر نو ہٹا نہ سونے نو جگا، لگی توڑ نبھا. جان جاتی ہے جائے لیکن پیار نہ جائے، عشق نہ جائے. ابو بکر نے عقل کی بات نہیں مانی، عشق کی بات مانی. اور جب عشق کی بات مانی جاتی ہے تو پھر
اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن ہم جس عشق پہ پڑے ہوئے ہیں وہ عشق کا ہمارا دنیا کا ہے، اور اگر سچا عشق سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھیے، سچا پیار سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھیے۔ ہمارا پیار دنیا تک ہے، حسن تک ہے، دولت تک ہے، سیاست تک ہے، اقتدار تک ہے، یہ کوئی عشق نہیں، یہ تو ساری بیوقوفیاں ہیں، پاگل پن ہیں، اس کا نام، یہ عقل کے فیصلے نہیں ہیں، یہ عشق کے فیصلے نہیں ہیں۔ عشق دیکھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھ۔ مسلمان بھائی، عشق کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا، میں نے قرآن مقدس کی جس سورت کی ابتدا کے اندر تلاوت کی ہے وہ سورہ واللیل ہے۔ میں نے کہا تھا واللیل کے اندر رب ذوالجلال نے قسمیں کھائی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد پھر خالق لم یزل نے دو کردار پیش کیے، ایک ابو بکر کا کردار ہے، ایک دشمن صحابہ کا کردار ہے۔ اور یہ کردار، یہ آیات اٹھاؤ، تفسیر کی کتابیں اٹھا لو، جا کے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ ابو بکر نے دولت کہاں صرف کی؟ اللہ اکبر! خدا دولت دے اس کام پہ لگاؤ جہاں پر اللہ راضی ہو جائے۔ میں نہیں ابھی آپ کو منظر پیش کروں گا۔ کیا کہا رب نے؟ ابو بکر کی عادت تھی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ابو بکر کی یہ حالت تھی کہ جب کسی غلام کے بارے میں اطلاع پہنچتی کہ وہ غلام محمد کا غلام ہو گیا ہے، غلامی کی زندگی میں وہ مصائب و آلام میں گھرا ہے، تو جا کر اس غلام کو خریدتے، خرید کر اس کو آزاد کر دیتے۔ 7 بڑے بڑے ایسے غلام خریدے جن کی مولی قیمت ادا کر دی گئی، اور آپ نے لا کر ان کو آزاد کر دیا۔ آپ کے باپ نے بلایا، ابو قحافہ نے بلایا۔ ابو قحافہ عثمان بن عمر، یہ آپ کے والد کا نام ہے۔ ہماری کمزوریاں، اگر آج میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ ماشاءاللہ دین سے وابستہ ہیں، تقریریں بھی سن رہے ہیں، اگر آج میں ایک سوال کروں کہ ابو بکر کا اصلی نام کیا تھا تو شاید ہی کوئی کب بتا سکے ہمیں۔ ابو بکر کا نام اصلی کیا ہے نہیں پتا ہمیں۔ ابو بکر کا اصلی نام عبداللہ ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ابو بکر کا نام، باپ کا نام ہم نے اکثر ابو قحافہ سنا ہے، لیکن اس کے باپ کا نام عثمان ہے۔ ابو قحافہ نے بلایا، کہا بیٹا تو غلام آزاد کر رہا ہے، چلو تو اچھی بات ہے، کسی کو غلامیوں سے آزادی دلوا رہا ہے، تو کم از کم ایسے غلام تو خرید جو طاقتور ہوں، بہادر ہوں، جرأت مند ہوں، کل کو کسی موڑ پر تیرے دشمن کا ساتھ دینے کا وقت آ جائے تو دشمن کے مقابلے میں تیرا ساتھ تو دے سکے۔ ہائے ہائے! ابو بکر نے جواب میں کیا کہا؟ ابا، میں کسی غلام کو اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ میرا ساتھ دے، میرا تعاون کرے، میں تو اگر کسی پر یہ دولت خرچ کرتا ہوں تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دیتا۔ مسلمان بھائیوں، میں اب کیا کہوں؟ ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے جو فطرتاً اسلام پہ تھا، فطرتاً اسلام پہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے کہ جب ابو بکر میرے پیٹ میں تھے تو میں ایک دن بت کدے میں گئی، اور جب میں کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی
تو میرے پیٹ کے اندر مروڑ اتنی سخت ہوتی تھی کہ میں جھک نہیں سکتی تھی۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر فطرتاً اسلام پہ تھا۔ ابو قحافہ عثمان کہتے ہیں کہ ابو بکر چھوٹے تھے، ایک دن میں ساتھ لے کر بت کدے میں چلا گیا، وہاں جا کر میں نے تعارف کرایا، یہ لات ہے، یہ ہبل ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ابو بکر آگے ہو، ان کے سامنے جھک۔ کہا ابو بکر نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کہا ان کے ہاتھ میں ایک پتھر آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا پتھر پہ یہاں پھینک دے، باہر پھینک دے۔ کہا پھینکا نہیں۔ میں نے کہا جیب میں ڈال لے، جیب میں نہیں ڈالا، پیچھے ہاتھ کر لیا۔ کہا میں ایک بت کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی عبادت میں لگ گیا، ابو بکر نے ایک بت کے ناک پہ مارا، اس کی ناک ہی توڑ دی۔ یہ بچپن تھا۔ ارے کیوں؟ ابو بکر فطرتاً اسلام پہ تھا۔ آئیے ابو بکر جوان ہوئے، یمن کے سفر پہ گئے، وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ایک بزرگ یہاں رہتے ہیں۔ ابو بکر کو پتہ چلا تو اس کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ یہ شیخ ازد یمنی تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اس بزرگ کے دروازے پر پہنچا، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ میں پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا عثمان۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے۔ کہا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا بنو تمیم ہے۔ کہا وہ بزرگ اتنے بوڑھے تھے، ان کی یہ پلکیں جو تھی یہاں پڑی ہوئی۔ کہا میرا نام سن کر انہوں نے اپنی پلکیں یوں اٹھائی، اٹھا کر کہا میرے قریب ہو جا، اور پلکیں اٹھا کر کہا، میرے چہرے کو دیکھ کر کہا الحمدللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں تو ان کی زیارت کے لیے آیا تھا کہ یہ بزرگ ہے، توریت کے عالم ہے، انجیل کے حافظ ہے، زبور ان کے سینے میں ہے، میں تو ان کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ پوچھا شیخ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ میرا چہرہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں الحمدللہ؟ انہوں نے کہا بیٹا میں کیوں نہ کہوں الحمدللہ، اس رب کا کیوں شکر ادا نہ کروں کہ اس رب نے میری فریاد کو سن لیا۔ ابو بکر نے پوچھا کہ آپ کی کیا فریاد تھی؟ انہوں نے کہا میری فریاد یہ تھی، میں نے توریت میں پڑھا، میں نے انجیل میں پڑھا، میں نے زبور میں پڑھا کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جس کی ماں کا نام آمنہ ہے، وہ قریشی خاندان سے ہوگا۔ اور میں نے توریت اور انجیل اور زبور میں پڑھا کہ اس شخصیت کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر شخصیت ہوگی۔ کہا میں نے اللہ کے دربار میں، انہوں نے کہا ابو بکر میری عمر 390 سال ہو گئی، میں نے دعا کی تھی اللہ سے، اللہ اس نبی آخر الزمان کی اگر زندگی میں میری زندگی میں اگر آ جائے تو مجھے زیارت کر دینا، اور اگر میں ان کی زیارت نہ کر سکوں تو رب ذوالجلال جو اس نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہو گیا، اللہ تو اس کی زیارت کروا دینا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے میری فریاد کو سن کر، میں اس بڑھاپے میں تیرے دروازے پر نہیں جا سکتا تھا، اللہ نے تجھے مجھے بھیج دیا۔ اور اگلا جملہ کہا، شیخ عزیز یمنی نے کہا ابو بکر میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ نبی آئے تو تو نے کلمہ پڑھنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان سے وفا کرنی ہے۔ ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت کہ جب وہ اس نبی کو قوم نکالے گی تو ساتھ ہوگا، وہ غار میں جائے گا تو ساتھ ہوگا، تو صف و حشر میں جائے گا تو ساتھ ہوگا،
دیکھنا ابو بکر، جان دینی پڑے جان دے دینا، مال دینا پڑے مال دے دینا، آبرو دینی پڑے آبرو دے دینا، اس نبی سے وفا کر لینا۔ ابھی تو ابو بکر صاحب ایمان ہی نہیں ہوا، ابو بکر کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ کہاں مل رہی ہے؟ تورات اور انجیل کے اندر، زبور کے اندر۔ مسلمان بھائی، اسی ابو بکر نے غلاموں کو خریدتا اور آزاد کر دیتا۔ آزاد کرنے کے بعد اللہ اکبر، کہا ابو بکر نے مال کہاں لگایا؟ دیکھیے، دو شخصیتیں، دو کردار قرآن نے پیش کیے۔ پہلا کردار ابو بکر کا ہے، کہا فَأَمَّا مَنْ آقَا، وہ شخص جو خدا کی راہ میں دیتا ہے، آتا دینے والا، اس انداز میں دیجئے۔ خدا کی قسم، آتا اگرچہ ابو بکر نے کو بہت کچھ دیا، لیکن میرے بھائی میں یہ کہوں گا کہ محمد کے صحابہ نے سب کچھ دیا ہے، جس انداز میں بھی دیا ہے۔ تذکرہ ابو بکر کا چل رہا ہے، ورنہ میں خدا کی قسم تمہیں منظر پیش کروں کہ صحابہ نے نبی کی آبرو پر، نبی کی آواز پر کس انداز میں قربانیاں دی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری تو ہم آج کہتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں مولوی جی، کی کریے؟ کبھی یہ چیز نہیں سوچی جاتی۔ صحابہ سے پوچھ کہ انہوں نے کبھی سوچا تھا؟ جنگ تبوک پر میں نے جہاں منظر پیش کیا، ابو بکر نے سب کچھ پیش کیا، عمر نے آدھا مال پیش کیا، عثمان نے ڈھیروں کے ڈھیر پیش کیے، سب کچھ پیش کیا، لیکن میں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت عقیل، غریب ہے، اتنے غریب ہے کہ گھر میں کئی دن سے فاقے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن بچوں کی فکر نہیں ہے اتنی۔ نبی نے سوال کیا کچھ اللہ کی راہ میں دو۔ عقیل تڑپ گیا کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، میں کیسے نبی کو پیش کروں؟ ایک یہودی کے پاس گئے، جا کر کہا مجھ سے کو کام کروا لو، میں ساری رات نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس زمانے کے اندر ہرس ہوتے تھے، پانی نکالنے والا کی راہ میں دیتا ہے۔ پہلی صفت، پہلا کردار، تین صفات کا حامل ہے، فَأَمَّا مَنْ آتا۔ دوسرا کردار وَاتَّقَى، تقوی اختیار کرنا۔ ہائے ہائے، تقوی کس کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے آگے شعبے بنا دیے ہیں، قبیلے بنا دیے ہیں، جن قبیلوں پہ آج ہم فخر کر کے بیٹھے۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے فخر کے لیے نہیں، پہچان کے لیے ہے۔ مت سمجھو یہ کمزوری ہے، یہ کمی ہے، خدا کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا حسب نسب نہیں دیکھتا، خدا دولت نہیں دیکھتا، خدا جب دیکھتا ہے اندر کا تقوی دیکھتا ہے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے تمہارے قبیلے نہیں دیکھنے، تمہاری سرداریاں نہیں دیکھنی، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، جو خدا سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ اصل عزت کا سبب تقوی ہے۔ ہم نے کبھی بھی آج تک تقوی کی بنیاد پر کسی کو آج تک ہم نے نہیں اپنایا، وہ دوست ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ معاملات ہو، وہ تجارت ہو، کسی معاملات میں آج تک ہم نے کسی کو نہیں تقوی کی بنیاد پہ نہیں پرکھا۔ یہ میرا دوست ہے،
یہ میرا سیاسی دوست ہے، یہ میرا فلانا دوست ہے، اس انداز میں تو پرکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے عزت اس کو دو جو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ خدا سے ڈرنے والا سیاست دان آئے گا، حکمران آئے گا، افسر آئے گا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ کبھی بے انصافی نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ قرآن کے اشارے ہم نے آج تک سمجھے نہیں۔ قرآن کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اور ساری عبادات کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے۔ اللہ تو نے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم خدا کا خوف رکھنے والے بن جاؤ۔ تو اصل عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ قرآن کہتا ہے واتقوا، جو دیتا بھی ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے اسی اگر خدا دی راہ تے دیتا، مسجد نو دیتا، مولوی صاحب نو دیتا، پھر اللہ دی راہ تے نہیں، وہ مولوی اسی دیتے نہیں، پھر اس پہ احسان جتاتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آتا دو بھی لیکن خدا سے ڈرتے بھی رہو، پتہ نہیں وہ قبول کرتا بھی ہے نہیں کرتا۔ کسی عمل پر مت سوچا کرو کہ یہ میں نے کیا ہے۔ انبیاء کی سنت اٹھاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے، اللہ نے قربانیاں مانگی اور قربانیاں مانگ کر کہا پروردگار عالم میں نے اتنی قربانیاں پیش کی ہے، مجھے اعزاز دے۔ اللہ نے کہا تجھے اعزاز بخشتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تو بھی لا، تیرا بیٹا جو قربانی دے کے آیا اس کو بھی لے کے آ۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا گھر بنا، بیت اللہ کی تعمیر کر۔ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر پہ لگ گئے۔ اللہ کے گھروں کو بنانا قربانیوں کے بعد یہ اعزاز ہوا کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ قرآن اس منظر کو پیش کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نبی کی زبان پر کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اللہ یہ ہمارا عمل قبول کر لے۔ ہم نماز پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں ساڈے تو بڑا ولی کوئی نہیں، ایک ٹائم جا کے نماز پڑھ لینا خدا پہ احسان جتاتے۔ ارے نیکی کی توفیق مل گئی، خدا کی چوکھٹ پہ آنے کی توفیق مل گئی، اللہ سے ڈرتا رہو، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تیرا کمال نہیں ہے کہ تو یہاں آیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ تجھے یہاں آنے کی توفیق دی ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ اسی کو آنے دیتا ہے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے، جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نہیں بڑھتا مسیتے، نہ بڑھ، تینوں آن ہی نہیں دندا ہو اپنے گھر۔ ہاں جس کو آیا ہے یہاں آنے کی توفیق ملی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کہتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا۔ فجر کے لیے آ گئے، شکر کر اللہ میں نے فجر پڑھ لی ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے شکر ادا کر رہا ہے، آ تجھے میں ظہر کی نماز کی توفیق دے دیتا ہوں، آ میں تجھے عصر کی توفیق دے دیتا ہوں۔ تو شکر کرتا جائے گا، تجھے آگے نیکی کی توفیق ملتی چلی جائے گی، اور تو ناشکری کرے گا تو پھر یاد رکھنا ایک جملہ میرا جملہ دامن سے وابستہ لے کے جائیے، ناشکریوں پر خدا رزق نہیں بند کرتا، ناشکریوں پر خدا بھوکا نہیں مارتا، رزق نہیں بند کرتا۔ کیوں نہیں رزق بند کرتا؟ وہ اس لیے کہ اس نے اپنے ذمے لے لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے جو میرے ذمے کام ہے میں تے کرنا ہی کرنا، تسی ناشکریہ کرو، تسی مینوں خدا منو نہ منو، میں اپنے دشمنوں کو بھی رزق دوں گا۔ ناشکریوں پر خدا رزق نہیں بند کرتا۔ کیا بند کرتا ہے؟ اپنی عبادت کی توفیق سلب کر لیتا۔
اپنے گھروں میں آنے کی توفیق ختم کر دیتا، رزق نہیں بند کیا کرتا، بھوکا نہیں وہ مارتا، ہاں اپنی چوکھٹ پہ نہیں آنے دیتا، اپنی در پہ پیشانی نیاز جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے بچو اس کی ناشکری سے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تیسری صفت کیا ہے کہ اچھائی کی تصدیق کرنا، اچھائی کی تصدیق کرنا۔ مسلمان بھائیوں، یہ اس کا دوسرا منظر جو قرآن نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، جہاں نیکی دیکھو وہاں تعاون کرو، جہاں نیکی دیکھو۔ یہ تعاون میں نے اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ اس کو آپ سمجھتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، جہاں نیکی دیکھو، جہاں اچھائی دیکھو، جہاں بھلائی دیکھو، جہاں پیار دیکھو وہاں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون نہ کرو جہاں گناہ دیکھے، جہاں بے حیائی دیکھو وہاں پہ تعاون نہ کرو۔ پر آپا کتوں بعد آنا، عمران خان نے خوب کڑیاں نے چاہیے، ساری قوم پیچھے لگ گئی، لہون لے لو صدا، کیا کرو گے؟ یہ کیا سوچ ہے؟ تم اگر برائی دیکھ کر، قرآن کہتے ہیں جہاں بے حیائی اور برائی دیکھو تعاون مت کرو۔ جس کو بھی برے گا، اچھا بندہ آپا بھی نہیں چننا، جو اچھا بندہ آپا نہیں چننا تو پھر بھگتنا بھی آپا ہی ہے۔ میں نہیں عمران خان کو برا کہتا، میں تو اپنے آپ کو برا کہتا ہوں۔ یہ کرتوت میرے ہیں، یہ کردار ہمارے ہیں، یہ ہماری نحوستیں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی نحوستیں ہیں۔ ہم آج خدا کی راہ کہتے جی یوں بدل دو، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ ایک کام کر لو، ساری قوم مل کر خدا کے سامنے اپنے دعائے مغفرت کرو، اپنی مغفرت مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہمارے گناہوں کی شامت بن کے آئے ہیں، جو بھی آتا ہے توبہ استغفار کرو۔ مسلمان بھائیوں، وصدق بالحسنى، اچھائی کا ساتھ دینا، اچھائی کی تصدیق کرنا، یہ صدیق کا کردار ہے۔ خدا کی راہ میں دینا یہ صدیق کا کردار ہے، دے کر خدا کے خوف سے ڈرنا یہ بھی صدیق کا کردار ہے، ہر نیکی کی تصدیق کر دینا یہ بھی صدیق کا کردار ہے۔ یہ تین صفات صدیق کے تھی۔ اب ان تین صفات پر خدا کیا دیتا ہے؟ فَمَا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ کہتے ہیں جو دے کر ڈرتا ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں، میں اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کیوں تو اس کو آزاد کر دیتا ہے؟ فَمَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس نے مال جو خدا کی راہ میں دیا ہے وہ کوئی احسان جتا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مال کے تزکیے کے لیے دیا ہے۔ یہ تیرے مال کی صفائی ہے، یہ تیرے مال کا نکھار ہے، یہ تیرے مال کی برکتیں آنے کا سبب ہے۔ یہ میں نکالے گا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء، اور دینے والا بھی جب دیتا ہے دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، کس لیے دیتا ہے؟ اللہ اس لیے دے رہا کہ تو راضی ہو جا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ہائے ہائے، صدیق نے مال دیا کس کے لیے؟ خدا کی ذات کے لیے، خدا کی رضا کے لیے۔ جو خدا کی رضا کے لیے دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جواب کیسا آیا؟ فما صدیق آج اپنے رب کا فرمان بھی سن لے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں بھی تجھے راضی کر دوں گا۔ تو دنیا میں مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میں بھی تجھے ہائے ہائے، تو خدا کو راضی کر، خدا تجھ کو راضی کر دے گا۔ شرط یہ ہے ہم نے آج تک اپنے رب کو راضی نہیں کیا کسی اعمال میں، نہ عبادات میں، نہ عبادت جانی میں، نہ عبادت مالی میں، نہ عبادت قولی میں۔
ہم نے تینوں قسم کے عبادتوں میں اللہ کو راضی، ہم اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ خدا ہم کو راضی کرے گا۔ مسلمان بھائی، یہ صدیق اکبر کا موضوع چل رہا ہے، کیونکہ یہ 22 جمادی